کیا آپ صحافی ہیں؟ آپ خود کو صحافی کس بیس کے اوپر کہتے ہیں؟ ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے، آپ ترجمان بنے ہوئے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے۔ دنیا کی کون سی جرنلزم میں، دنیا کے کون سے ملک کی جرنلزم میں یہ ایتھکس ہوتے ہیں جو آپ جرنلزم میں لے کے آ رہے ہیں؟ یہ کون سی صحافت ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ حامد میر، آسمہ شیرازی، مبشر لقمان، باقی جتنے بڑے نام ہیں جو جرنلزم کے نام، آپ معافی مانگیں گے؟ اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہے اس وجہ سے میں اس سے معذرت کرتا ہوں، میں رسپیکٹ کرتا ہوں۔ میں نے ہمیشہ عوام کی آواز اٹھائی ہے، اس میں اس چوہے میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ میرا سامنا کرے۔ آسائشیں لے رہے ہیں، ٹکٹس لے رہے ہیں، ہنی مونز بنا رہے ہیں باہر جا کر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوسٹ عظیم بٹ اینڈ یو آر واچنگ پروگرام حالات حاضرہ۔ ناظرین، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر پالیسیز پر گفتگو نہیں ہوتی، جہاں پر عوام کے حقوق پر گفتگو نہیں ہوتی، عوام کے مسائل پر گفتگو نہیں ہوتی، بلکہ گفتگو اس چیز کے اوپر ہوتی ہے کہ آیا فلاں شخص نے ٹویٹ کیا کر دی یا فلاں ولاگر نے ولاگ کیا بنا دیا۔ تقریباً ایک ہفتے سے طوفان بدتمیزی بھرپا ہے، ٹویٹر اور فیس بک سمیت مختلف جگہوں پر الزام تراشیاں ہو رہی ہیں، عوام کو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور اس تمام چیزوں کے اندر انوالو ہے ایک جرنلسٹ، نوجوان جرنلسٹ، ہمارے دوست ہیں، لیکن آج دوستی میں انٹرویو نہیں ہوگا بلکہ کھل کے انٹرویو ہوگا اور ان سے وہ سوالات پوچھے جائیں گے جو ان کے اوپر الزامات لگتے ہیں کہ وہ اس کا جواب دیں۔ سب سے پہلا تو میں آپ کو سوال جو ہے وہ میں کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں انٹروڈکشن دے دیتا ہوں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، آج کل تو بہت وائرل ہے۔ سلمان درانی صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے، تو بغیر تاخیر کیے میں سلمان درانی صاحب کے پاس جاؤں گا، لیکن سوال اپنا ساتھ رکھ دیتا ہوں۔ سلمان صاحب، سب سے پہلا اعتراض آپ پہ، کیا آپ صحافی ہیں؟ آپ خود کو صحافی کس بیس کے اوپر کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے کون سی جرنلزم آپ کر رہے ہیں؟ دنیا کی کون سی جرنلزم میں، دنیا کے کون سے ملک کی جرنلزم میں یہ ایتھکس ہوتے ہیں جو آپ جرنلزم میں لے کے آ رہے ہیں کہ ایک جو آپ پہ الزام لگتا ہے کہ آپ ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے، آپ ترجمان بنے ہوئے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے، اور آپ کے نزدیک اس پولیٹیکل پارٹی کے علاوہ تمام لوگ جو ہیں وہ یزیدی لشکر ہے اور آپ ایک حسینی لشکر کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوئے ہوئے ہیں، اور آپ الزامات کی ایک لمبی فہرست ہے، جس پارٹی کو آپ تحریک انصاف کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، جو الزام آپ کے اوپر ہے انہی کے لیڈر کی طرح آپ صرف الزام تراشیوں کے اوپر جاتے ہیں، کوئی ثبوت آج تک آپ نہیں دے سکے ہیں۔ یہ کون سی جرنلزم ہے سر؟ آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ فیکٹس کے اوپر جرنلزم کیوں نہیں کر رہے؟ آج تک آپ نے کوئی پروف تو نہیں دیا ہے کسی کے خلاف، البتہ الزام ضرور لگائے ہیں اور اس الزام کا سیٹ بیک بھی آتا ہے، لیکن مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو جرنلسٹ کہتے ہیں تو آپ کس بیس کے اوپر جرنلسٹ کہتے ہیں؟ یہ کون سی صحافت ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ عظیم بڑا، آپ نے بولنے کا موقع دیا۔ اور اچھا، میں جس کے لیے جرنلزم کر رہا ہوں انہیں بہت اچھے سے پتا ہے میں کون ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں، تو میں آپ کو پہلے یہ تھوڑا بتا دوں، پھر میں آپ ڈیفائن بھی کروں گا۔ دیکھیں، میں وہ نہیں ہوں کہ آپ پہ ذاتی حملے شروع کر دوں گا کہ جی اب آپ بتائیں کہ آپ صحافی کیسے ہیں اور آپ کا رائٹ یہ کیسے ہے۔ مجھے جی پتا ہے آپ کی ریالٹی، آپ کون ہے، آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے جو ہیں وہ لفافے لگے ہوئے ہیں۔ میں اگر یہ باتیں کرنی ہو تو پھر یہ ڈیفینیٹلی مصطفیٰ چودھری جیسا لیول ہے، اور وہ جس طرح سے آؤٹ آف نو ویئر ایک طوفان بدتمیزی میرے خلاف شروع ہو گیا پچھلے دنوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے آج تک پرسنل اٹیکس پہ کبھی جرنلزم نہیں کیا، اور نہ میں اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں۔ جرنلزم سے جہاں تک میرا تعلق ہے، آپ نے پوچھا کہ آپ صحافی کیسے ہیں، تو میری بات سنیں بھائی، میں نے ہمیشہ عوام کی آواز اٹھائی ہے، اور یہاں بھی کچھ غلط ہوتا دیکھا جائے تو بجائے اس کے کہ آپ حکومت کے ماؤتھ پیس بن جائیں، آپ ایک لیپ ڈاگ بن جائیں، جیسے کہ بہت سے صحافی ہیں، حامد میر ہیں، جس میں سلیم صافی ہیں، آسمہ شیرازی ہیں، مختلف بڑے نام ہیں، اور اس سے بڑا نام تو نہیں ہے، ایک ایوریج نام ہے فہد حسین، جس کی بڑی رسپیکٹ تھی اور اب بھی ہے، لیکن وہ اب جیسے کس طرح سے فائدے اٹھا رہے ہیں، اور ایک بڑے صحافی کا تو جو چینل کا مالک ہے اس کا تو نام بطور ایک وزیر اعلیٰ کے، جو نگران وزیر اعلیٰ کے طور پہ آ گیا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پریویلیج اٹھانے والے لوگ ہیں، اور پریویلیج اٹھانا جرنلزم میں اس کو جرم کہا گیا ہے، اس کو جو ہے وہ کرائم سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ جرنلزم میں فائدے اٹھا رہے ہیں، فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں، پاور کوریڈورز میں رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں، آسائشیں لے رہے ہیں، ٹکٹس لے رہے ہیں، ہنی مونز بنا رہے ہیں باہر جا کر، اور وہ بھی بزنس ٹور پہ، بزنس فلائٹ پہ، دین پھر آپ پہ سوال ضرور اٹھنا چاہیے کہ یار آپ اپنے پیشے کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے۔ اس وقت کی جو سچویشن ہے، آپ بے شک مجھے پاکستان تحریک انصاف کا کارکن کہہ لیں، ترجمان کہہ لیں، کیونکہ اس وقت پولرائزیشن اس وقت اتنی بڑھ چکی ہے کہ ایک دوسرے پر الزام تراشیوں میں ہم لوگ بھی رگڑے جاتے ہیں۔
پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہم لوگوں نے بہت سے پروجیکٹس پہ ان پہ بھی سوال اٹھائے. اب آپ بہت سے اقدامات پہ بہت سے سوال اٹھائے, اور ہر وقت یہ نہیں ہوتا کہ ہم جو ہیں یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ یار اگلا فلانے کی اتنی حمایت کر رہا ہے تو وہ شاید وہاں سے لفافہ لے رہا ہو. میرے اوپر تحریک انصاف سے 1 روپیہ بھی لینا ثابت ہو جائے تو میں جرنلزم کوئٹ کر دوں گا. یہ آپ نے اپنے سوالات کے جوابات میں نا خود بہت سی چیزیں بیان کر دی. مثال کے طور پہ آپ نے کہا جی کہ کوئی شخص اگر کسی کی بے جا حمایت کر رہا ہے تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ اس سے لفافہ لے رہا ہو. تو سیم رول گوز ٹو حامد میر, اعظم شیرازی اینڈ ایکس وائی زی. سیکنڈ تھنگ یہ کہ دیکھیں آپ ان کو تو لفافہ کہہ رہے ہیں, آپ نے کہہ دیا کہ آپ نے ابھی کبھی تحریک انصاف سے پیسے نہیں لیے, میں اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں چونکہ میں آپ کو جانتا بھی ہوں. لیکن یہ بات تو آپ مانیں کہ آپ نے فیم گیم جو ہے وہ کی ہے, آپ نے فیم کو گین کیا ہے. میرے پاس اس وقت جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں, آپ بھی اوپن بھی ہیں, آپ کے فالوورز اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں, زیادہ دور نہیں جاتے, ٹویٹر پہ چلے جاتے ہیں, آپ کے فالوورز اٹھا لیں, 85% آپ کو تحریک انصاف کے لوگوں نے جو ہے وہ سپورٹ کیا ہوا ہے. تحریک انصاف کے آفیشیل پیجز سے آپ کی ٹویٹس کو, آپ کے ولاگز کو شیئر کیا جاتا ہے, آپ کو وہاں پر فیم ملتا ہے. تو آپ بھی تو فیم گیم کر ہی رہے ہیں نا, فیم گین کر رہے ہیں آپ. ان لوگوں کو آپ لفافے کا الزام تو آپ نے ان کے لگا دیا. آپ نے اعظم شیرازی کو نہیں چھوڑا, آپ نے غریدہ فروخی کو نہیں چھوڑا, آپ نے حامد میر کو نہیں چھوڑا, فہد حسین کو نہیں چھوڑا, مبشر لقمان کو نہیں چھوڑا, مطیع اللہ جان کو نہیں چھوڑا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ انہوں نے کبھی بھی جو ہے وہ پیسے لیے ہیں؟ آپ کیا تھیوری کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ تھیوری وہ ہے جو ہم تمام لوگوں کو پتا ہے کہ اپنے سے بڑے کے اوپر الزام لگاؤ کیونکہ وہ تو مارکیٹ میں بک ہی رہا ہے تو میں بھی بکوں گا. آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ بھائی اپنے سے بڑے کو نشانہ بناؤ, وہ مارکیٹ میں بک رہا ہے تو میں بھی بکوں گا. بھائی یہ کون سی جرنلزم ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں نا. آپ جتنے بڑے بڑے اداروں سے ان کو ریکگنائز کروا لیں, آپ آج مارکیٹ میں چلے جائیں اور پوچھ لیں کہ آپ کی حامد میر کے بارے میں کیا رائے ہے, وہ آپ کو اچھے طریقے سے تسلی کروا کے گھر بھیجے گا. جتنے لوگوں سے بات کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہو از حامد میر. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسے بے شک پاپولزم سمجھیں, پاہیں جو مرضی سمجھیں, بٹ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان کی, اس کو لوگ حمایت کر رہے ہیں, اور اس کو جس الیکشن میں بھی لے جائیں, جہاں بھی لے جائیں, آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی حمایت نظر آتی ہے, زیادہ تر پنجاب اور کے پی کے اندر. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ پورے ملک میں اس طرح سے, کیونکہ ابھی ہم نے کراچی میں دیکھ لیا کیا ہوا, لیکن بہت کچھ اور بھی ایڈ کر لیں. جو پبلک اوپینین ہے نا, اور پھر پبلک اوپینین دبانے کی جو کوششیں ہیں, میں سمجھتا ہوں اس میں کون کہاں کھڑا ہے یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ کون ہے. تو آپ, میں نہیں کہہ رہا, یہ عوام کہہ رہی ہے کہ حامد میر لفافہ ہے, حامد میر زرداری کا ٹاؤٹ ہے. حامد میر نے ہمیشہ امریکہ کے لیے لابنگ کی ہے پاکستان میں. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ حامد میر پہ گولی لگی تو وہ کیوں لگنی چاہیے, نہیں لگنی چاہیے تھی. اسد طور پہ ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا. بٹ the point is where we are standing, ہماری اسٹینڈنگ میٹر کرتی ہے, کیونکہ پولرائزیشن میں, اس پوری پولرائزیشن میں ہم افیکٹ ہوتے ہیں. لیکن آپ اس میں کسی کو جج نہیں کر سکتے. آپ ایٹ لیسٹ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار آپ جرنلسٹ ہیں یا نہیں. اگر مجھ سے سوال کرنا ہے تو پھر حامد میر سے بھی کرو کہ یار کس ڈگری پہ تم لوگ جو ہے وہ ان کو جرنلسٹ مانتے ہو. وہ ٹھیک ہے, میں آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں کہ عوام کیا کہتی ہے, لیکن عوام وہاں پر یہ بھی تو مانتی ہے نا کہ حامد میر ایک صحافی ہے, اعظم شیرازی ایک صحافی ہے, مبشر لقمان ایک صحافی ہے, غریدہ فروخی ایک صحافی ہے. آپ کون سی جرنلزم کر رہے ہیں؟ میرے پاس کچھ ٹویٹس آپ کی موجود ہیں, آپ مجھے اس کا جواب دیجیے. ناصر طور نے ایک ٹویٹ کی, آپ نے اس کے اوپر اس کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا مرد بن اور ان بلاک کر, پھر کرتے ہیں بات مجھ سے اتنا ڈرتے کیوں ہو, تم ہر ایک کو ابو بناتے ہو, کبھی باجوہ باپ ہے تم لوگوں کا تو کبھی نواز شریف کو پاپا بولتے ہو, اصل باپ ہے کون تمہارا؟ ان بلاک کرو میری طرح, جواب دو. پھر اس کے بعد آپ نے مصطفیٰ چودھری کو بولا کہ اب آپ کی ان سے پھٹتی کیوں ہے, یہ الفاظ ہیں آپ کے. اسی طرح آپ نے بولا فیصل چودھری کو کہ تم دونوں بے شرمی اور بغیرتی کی اعلیٰ مثال ہو, تم لوگوں نے دوسروں کی عزت اچھالنے کو مذاق بنایا ہوا ہے, میں تو بڑا بدتمیز آدمی ہوں, تم لوگوں کو وہاں پہنچا کر آؤں گا جہاں سے نکلے ہو. ٹھیک ہے, یہ اس طرح کی میرے پاس درجنوں ٹویٹس آپ کی موجود ہیں جس میں آپ جو ہے وہ جرنلسٹ کو جو ہے وہ اس زبان سے بلا رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں گولی لگی تھی تو میں اس بات کی جو ہے وہ مذمت کرتا ہوں, نہیں لگنی چاہیے تھی. پھر آپ نے یہ کہا اچھا آپ جس پولیٹیکل پارٹی کو جہاں کہہ رہے ہیں کہ نیشن سٹینڈ کرتی ہے عمران خان کے ساتھ, کیا اس نے لابنگ فرمز نہیں ہائر کی امریکہ میں لابی کرنے کے لیے؟ تمام لوگوں کو پتا ہے, آپ نے بھی ٹویٹ کی تھی کہ ہاں لابنگ فرم ہائر ہوئی ہے. لابنگ فرم وہاں پر کون ہائر کر رہا ہے, اس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں. امریکن لابی جو کر رہا ہے پولیٹیکل بندہ, کیا عمران خان کے ہوتے ہوئے کیا صحافیوں کو بین
نہیں کیا گیا, حامد میر کو بین نہیں کیا گیا, نصرت جاوید کے ساتھ کیا کیا گیا, متی اللہ جان کے ساتھ کیا کیا, طلعت حسین کے ساتھ کیا کیا گیا, اسد طور کے ساتھ کیا کیا گیا. اس طرح کے ہزاروں صحافی ہیں. میں خود جو ہے وہ 6 مہینے جو ہے وہ ایف آئی اے کے پیکا لا کے تحت جو ہے وہ جیل میں کاٹ کے آیا. یہ ساری چیزیں موجود ہیں. عمران خان نے کون سی آزادی اظہار جو ہے وہ آپ کو دی ہے جو آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں ایتھکس کی, آپ کون سی جرنلزم کی ایتھکس کی بات کر رہے ہیں؟ سوال ان سے ہونا چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان سے نہ کریں, لیکن یہ کون سی لینگویج ہے؟ اس کو آپ صحافت کہیں گے, یہ ٹویٹس کو؟ اوکے اچھا عظیم, پہلے یہ ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ میں صحافی مان رہا ہوں یا نہیں مان رہا. میں نے اس ویڈیو میں کہیں یہ کلیم نہیں کیا کہ وہ صحافی نہیں ہیں, وہ ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا جو پیرامیٹر آپ دے رہے ہیں نا, میں اسے تسلیم نہیں کر رہا. آپ خود عوام سے پوچھ لیں صحافی ہیں نہیں ہیں, لفافہ ہیں نہیں ہیں, یہ ان کا ڈیسیژن ہے, لیٹ دیم ڈیسائیڈ. پہلی چیز ہو گئی کلیئر. اب دوسری اہم چیز آپ یہ دیکھیے, آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے جو ولگر الفاظ استعمال کیے ٹویٹر پہ, اور پہلے میں ایک ریکویسٹ کروں گا, جس چیز کا میں نے جواب دیا اسد طور کو, آپ اسد طور کی اوریجنل ٹویٹ ذرا پڑھیے میرے سامنے یہاں پہ. جی میں پڑھتا ہوں. جی انہوں نے کہا جی کہ گلی میں بہت سے آوارہ کتے بھونکتے ہیں, پلٹ کر دیکھنا بھی نہیں چاہیے اور سیریس تو بالکل نہیں لینا چاہیے. مصطفیٰ چودھری کو ٹیگ کر کے انہوں نے لکھا کہ جی لیجنڈ ہیں اور اس گنجے بدنسل جانور کو اٹینشن چاہیے, اگنور کریں, آسمان کی طرف تھوک رہا ہے, اپنی ہی گنج پر گرے گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے ایک اور ٹویٹ شیئر کی تھی, مصطفیٰ چودھری نے شاید آپ کو پرسنل میں بھی کوئی میسیجز کیے تھے, وہ تمام چیزیں بھی تھی. میں اپنی اس ویڈیو کی وساطت سے کھلے دل سے بغیر کسی شرط کے غیر مشروط طریقے سے کہوں گا کہ انتہائی بد زبانی ہے, غلط ہے, ہم کنڈیم کرتے ہیں, لیکن اگر ایک بندہ غلط کر رہا ہے تو دوسرے کا کرنا جسٹیفائی ہے. بالکل ٹھیک ہے عظیم, بٹ میں یہاں پہ اپنے ان آڈینسز جو کہ فیملیز ہیں, خواتین ہیں, مائیں ہیں اور بچیاں ہیں, ان کے اگر دل آزاری ہوئی ہے, میں ان سے معافی مانگتا ہوں, اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. لیکن ان بے شرم لوگوں جنہوں نے آؤٹ آف نو ویئر میرے اوپر پرسنل مجھے ملائن کرنا شروع کر دیا سوشل میڈیا پہ, اور دوسرا آپ نے کہا کہ آپ کو غصہ آ گیا. غصہ تو یار سب کو آتا ہے, اگر آپ کسی کے اوپر پرسنل اٹیکس کرنے شروع کر دیں اور وہ بندہ آپ کو پہلے جانتا بھی نہ ہو. میرا تو مصطفیٰ چودھری سے تو پہلے تھا بھی نہیں کہ کون بھانڈ ہے کون نہیں ہے, یہ تو مجھے اب پتا چلا کتنا غلیظ اور کتنا گندا آدمی ہے یہ, اور یہ اس کا دوست یا بھائی کون ہے, فیصل چودھری. اور یہ تمام ایک ہی لائن ہے, اسد طور ہو جائے, حامد میر ہو جائے, یہ تمام دے آر جسٹ لائک فلتھی پیپل. اور ان کے ساتھ سیاستدان بھی ایڈ کر لیں, عظمہ بخاری کتنی کو مطلب وہ ڈگنیٹی ان کی ہو سکتی ہے پولیٹیکل, یا کیا وہ ایک پورا وہ رکھتی ہیں, لیگیسی رکھتی ہیں. عطا تارڑ کی کے کریکٹر کی اب میں کیا بات کروں, میں پرسنل کریکٹر پہ ٹارگٹ نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں ان کی پولیٹیکل ویٹیج کیا ہے کہ وہ بات کر سکتے ہیں. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ دے پیپل ٹینڈ ٹو ٹارگٹ می. آپ کسی کو پرسنل ہٹنگ سٹارٹ کر دیں تو یار یہ تو ایک بہت نیچرل بات ہے کہ اگلا آدمی فرشتہ نہیں, وہ انسان ہے, اس سے بھی کئی چیزیں ریئیکشن میں غلط ہو سکتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے غلط کیا ہے, یہ ڈیزرو کرتے ہیں ایسا رویہ, کیونکہ بھائی میں تو سیدھا آدمی ہوں, میں جو اندر ہوتا ہے وہ بات کرتا ہوں منہ پہ, کچھ دل میں نہیں رکھتا. لیکن میں ریسپیکٹ کرتا ہوں اپنی آڈینس کی. اگر ٹویٹر پہ کسی فیملی یا کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہے اس وجہ سے, میں اس سے معذرت کرتا ہوں اور اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. اس میں اس چوہے میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ میرا سامنا کرے. حامد میر مجھے بلاک کر کے بیٹھا ہوا ہے, کیوں؟ کیونکہ ایک دفعہ میں نے کوئی تنقید کر دی تھی, اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سارے کی سارے سوالات مجھ پہ چھوڑ رہے ہیں. وہ جو تمام لوگ اس وقت پاور میں بیٹھ کے اور پاور کی تمام پریولیجز لے رہے ہیں, سوال ان سے نہیں ہے, سوال اس سے ہے جو کہ عوام کی آواز بن رہا ہے, اور اس کا نام سلمان درانی, اور عوام جانتے ہیں کہ کون کتنے پانی میں ہے. تو اس میں اب ہم کیا جج کریں گے عظیم بٹ صاحب؟ نہیں دیکھیں بات یہ نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ حامد میر آپ کو بلاک کر گیا, وہ چوہا ہے. دیکھیں آپ نے پھر سے کہا, بات یہ ہے کہ حامد میر, آسمہ شیرازی, مبشر لقمان, باقی جتنے بڑے نام ہیں جو جرنلزم کے نام ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. ابھی عطا تارڑ, عظمہ بخاری کو چھوڑ دیں, چونکہ وہ تو آپ کو خود ہی جواب دے رہے ہیں اور آپ ان کو جواب دے رہے ہیں, جو کہ دونوں طرف سے میں دیکھ رہا ہوں کہ گولہ باری چل رہی ہے. فی الحال میں اس کو چھوڑتا ہوں, میں فی الحال آتا ہوں جرنلزم کی طرف. دیکھیں آپ ہی کے ہم پیالہ ہم نوالہ مخدوم شہاب الدین بھی تھے کسی دور میں, اسی طریقے سے چلتے تھے. انہوں نے بھی دل آزاری پہ معذرت مانگی تھی اپنے
اپنے کولیگز کی جو سینئر تھے حامد میر, آصمہ شیرازی اور دیگر. اب دیکھیں حامد میر, آصمہ شیرازی, بشیر لقمان, طلعت حسین, فہد حسین, انہوں نے کبھی آپ کو پلٹ کر جواب نہیں دیا. ابھی آپ نے کہا نا کہ مصطفیٰ چودھری اور فلاں فلاں نے آپ کے اوپر کریکٹر کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کی, چلے میں نے کھلے دل سے کہا کہ بھائی انہوں نے غلط کیا, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. ان لوگوں نے تو کبھی آپ کو نہیں نا بلو دا بیلٹ, میں آپ کو ٹویٹ دکھاؤں کہ آپ نے بشیر لقمان اور حامد میر اور آصمہ شیرازی کے بارے میں بلو دا بیلٹ بھی تو باتیں کی ہیں نا بھائی, آپ نے ذاتی حد تک بھی باتیں کی ہیں. انہوں نے تو کبھی پلٹ کر آپ کو جواب نہیں دیا, بیچاروں نے صرف اتنا اپنا حق استعمال کیا کہ آپ کو بلاک کر دیا. تو ایٹ لیسٹ کم سے کم ان سے بھی پھر آپ معافی تو مانگیں کہ بھائی جو میں نے کریکٹر کے اوپر گفتگو کی یا میں نے کوئی دل آزاری والی بات کی ہے. آپ پولیٹیکل اختلاف رکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حامد میر بن جائیں, آصمہ شیرازی بن جائیں, آپ رکھیں پولیٹیکل اختلاف, آپ کا حق ہے, آپ تنقید بھی کریں, مگر بلو دا بیلٹ بھی تو آپ نے کتنی دفعہ گفتگو کی ہے, اس سے پھر آپ جو ہے وہ پیچھے ہٹے. میں آپ کو ریسنٹ گنوا سکتا ہوں, میجر عادل راجہ کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے آپ نے ایک سینئر صحافی, آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کے بارے میں کیا کہا تھا, ٹھیک ہے, تو میں اس کو دہراتا نہیں ہوں, چھوڑ دیتے ہیں. آپ اپنی بلو دی بیلٹ باتوں کو, جو جس طرح آپ نے ابھی ایک چوہے سے مثال دے دی, کبھی آپ کتے سے مثال دے دیتے ہیں, ان چیزوں سے پھر آپ معافی مانگیں گے؟ دیکھیں ایک لیول ہوتا ہے اور میرا بطور صحافی ایک لیول ہے, اس پہ میں ضرور اس چیز پر سامنے آؤں گا اور کہوں گا کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں جو میں نے جس کے حوالے سے کسی پہ پرسنل ہٹ کیا ہے یا ہو گیا ہے مجھ سے, تو میں واپس لیتا ہوں. لیکن اگین اس پہ میں اپنے آپ کو بالکل بو ڈاؤن نہیں کرتا, کیونکہ جو میرا اوپینین ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہی ہے. اصل میں ان لوگوں کا پرابلم ہو رہا ہے, ان لوگوں کا جو پرابلم ہے نا وہ عمران خان ہے, بغض عمران ہے. آصمہ شیرازی کسی بھی ایکسٹینٹ پہ جا کے تنقید کرتی ہیں. ایون انہوں نے جو بی بی سی کے اوپر آرٹیکل لکھا, بشرا بی بی کے اوپر, جادو ٹونے کے اوپر, یہ تمام آپ کہیں کہ یہ بھائی وہ پرسنل اٹیکس نہیں ہے, بٹ میں سمجھتا ہوں یہ ایک پرسنل اٹیک ہے. حامد میر کیا کچھ نہیں ٹویٹ کرتے اور کیا کس چیز کے حوالے سے وہ بات نہیں کرتے جو کہ پرسنل اٹیک نہیں ہوتا عمران خان کی پرسنل لائف کے اوپر, ٹھیک ہے. ناٹ اونلی دورانی صاحب آپ ترجمان کیوں بن رہے ہیں عمران خان کے؟ عمران خان کے ترجمان آپ کیوں بن رہے ہیں؟ ان کے ترجمان بہت ہیں, بغض عمران کسی کو ہے یا نہیں ہے, آپ کو کیا لینا دینا اس سے؟ بات نہیں کر رہا ہوں, میں بات نہیں کر رہا ہوں, وہ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ when they do something wrong, when they attack someone personally, آپ اس چیز کو انٹرٹینمنٹ کے طور پہ لے لیتے ہیں, انجوائمنٹ کے طور پہ لے لیتے ہیں, اور پھر آپ یہی پیرامیٹر رکھ لیتے ہیں کہ وہ ایک انٹرنیشنلی ریکوگنائز صحافی ہے, فٹے منہ ایسی صحافت کے اوپر کہ عوام ہی آپ کو لانتیں بھیج رہی ہے, آپ کے منہ پہ جوتے مار رہی ہے کہ بھائی آپ غلط حرکتیں کر رہے ہو. پوائنٹ از اس وقت جو عوام کے ساتھ کھڑا ہے وہی سسٹین کرے گا, یہ میرا اوپینین ہے. بٹ پوائنٹ یہ کہ میری ہیٹ سپیچ کسی کے لیے بھی نہیں ہے. اگر میں نے کسی کو پرسنل ہٹ کیا تو میں معذرت چاہتا ہوں, ادروائز میرا سٹینس وہی ہے جو میرے ملک کے عوام کا سٹینس ہے. میں اپنے پاکستان, اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہوں. نہیں بالکل, اس میں ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ عوام کو ڈیسائیڈ کرنے دیں بھائی, عوام کو ڈیسائیڈ کرنے دیں. ایک پولیٹیکل, یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں, عوام کے پاس جائیں گی, عوام ان کو انڈے مارے, جوتے مارے, یا ان کو ووٹ دے اور ہار پہنائے, بھائی عوام کو کرنے دیں. کسی کا ماؤتھ پیس بننے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے, نہ نون لیگ کا اور نہ ہی پی ٹی آئی کا. بس یہی جو ہے وہ ہمارا سوال تھا. بہت شکریہ درانی صاحب آپ کے وقت کا اور ان تلخ سوالوں کے جوابات کا. ناظرین آپ نے سنا, آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے انٹرویو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ ناصر.